السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بڑے جج کا استعفیٰ آ گیا ہے، استعفیٰ کس کا آیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری جانب جنگ گروپ کا ایک صحافت کا جنازہ نکال دیا ہے جنگ گروپ نے، وہ کیا معاملہ ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی بات کریں گے سب سے پہلے جج نے جج صاحب کے استعفے کے حوالے سے، اور ظاہر ہے یہ جیسے جیسے خبریں آئیں تو سب کے ہوش ٹھکانے آئے اور سب کے ہوش اڑ گئے کہ یہ ایک اور جج کا استعفیٰ آ گیا ہے۔ تو پھر سب نے سوچا کہ کس جج صاحب کا استعفیٰ سامنے آیا ہوگا، سب نے اپنے اپنے اندازے لگائے، لیکن خبر آئی کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں کہ جن کا نام ہے شاہد جمیل خان، ان کا استعفیٰ سامنے آ چکا ہے اور انہوں نے اپنے ریزگنیشن پر کچھ تفصیلات اور کچھ شاعرانہ زبان کا استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو تفصیلات ہیں ان میں جایا جائے اور دیکھا جائے کہ جس انداز سے جج صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں، کیا وہ شاعرانہ زبان میں کچھ ایسی بات ہے جو کہ چھوڑ گئے ہیں، کوئی ایسی ہنٹ وہ دے گئے ہیں کہ وہ کیوں چھوڑ گئے ہیں، یہ ذرا کھنگالنے کی کوشش کریں گے۔ جسٹس شاہد جمیل جو صاحب ہیں وہ سینیورٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پر تھے اور انہیں 2029 میں ریٹائر ہونا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے اپنی ریٹائرمنٹ کے بہت سال پہلے تو یہ روش رہی نہیں ہے، انہوں نے کیوں یہ روش رہی نہیں ہے، یہ وہ ہنٹ دے گئے ہیں اپنے استعفے میں، اور ظاہر ہے کچھ شاعرانہ انداز میں ان کے جو جملے ہیں وہ ان کو ہم دیکھیں گے اور پرکھیں گے کہ کیا واقعی یہ تفصیلات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ آئے جسٹس شاہد جمیل خان after having served as a judge of Lahore High Court, Lahore for about 10 years, hereby exercise the option to resign under Article 206(1) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 with immediate effect۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 10 سال جج رہنے کے بعد، لاہور ہائی کورٹ کا جج رہنے کے بعد استعفیٰ دے رہے ہیں، اور یہ استعفیٰ ظاہر آئین کے آرٹیکل فلاں فلاں کا حوالہ دیتے ہوئے وہی بتاتے ہیں کہ آئین پاکستان 1973 کے آئین پاکستان کے تحت ان کا یہ استعفیٰ قبول کیا جائے۔ اٹ واز این ایبسلیوٹ آنر ٹو ہولڈ دا آفس، یہ ایک اعزاز کی بات تھی، اور یہ عام طور پر یہ ایسا جملہ ہے جو کہ بالکل عام جام یہ جملہ ہے جو کہ ہر کوئی جب بھی اپنے استعفے میں بتاتا ہے کہ یہ میں نے سروسز ہیں اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بتاتے ہیں آگے کہ بٹ فار پرسنل سرکمسٹانسز، ذاتی وجوہات کی بنا پر آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹرن دا پیج اینڈ اسٹارٹ اے نیو چیپٹر۔ میں نے پنا پلٹنے کا فیصلہ کیا ہے، پنا بدلانے کا، صفحہ پلٹنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں نے ایک نیا باب، جی ہاں میں نے ایک نیا باب کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ نیا باب واقعی کھول کر گئے۔ an ounce of discretion is worth a pound of wit۔ یہ تو انہوں نے ایک کوٹ بھی یہاں لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے علامہ محمد اقبال شاعر مشرق صاحب کی ایک غزل کا حوالہ یا ایک نظم کا حوالہ ضرور اس میں دیا ہے۔ آزاد کی ایک آن ہے، آزاد کی ایک آن ہے، آن یعنی گھڑی کو کہتے ہیں، محکوم کا ایک سال، یعنی جو غلام ہے اس کا ایک سال ہے، اور جو آزاد ہے اس کی ایک گھڑی ہے۔ اور کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات، کس درجہ گراں یعنی کہ اسیر، گراں سیر ہے یا اسیر انہوں نے غالباً لکھا ہوگا، تو محکوم کے اوقات، تو محکوم کے جو اوقات ہیں اور وقت ہے وہ کس طرح مشکل ہے، ان پر جو گراں گزرتا ہے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی بالکل۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، یعنی آزاد جو سوچتا ہے، جو اندازہ لگاتا ہے، جو اس کا اندیشہ ہوتا ہے وہ حقیقت سے منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے حقیقت سے۔ محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، جو محکوم سوچتا ہے وہ ہمیشہ کچھ ایسی باتیں سوچتا ہے، یعنی یہ ہوگا یہ ہوگا، ایسی خرافات کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، یعنی کہ جو چلتا ہوا آتا ہے ایک نظام یا اپنے پیروں کی جو کرامات تھی، یا دیکھیں یہ پیر یہ کرتا تھا، اور وہ تمام تر سودے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بندہ آزاد، اگر بندہ آزاد ہے، خود ایک زندہ کرامات، وہ کرامات کے
بلبوتے پر ظاہر سودا کر رہے ہیں، لیکن اگر بندہ خود آزاد ہے تو ان کے لیے اپنی ایک کرامات ہیں۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے نام لے لیا نا تو اس کے بعد جو آپ کے مقالات ہیں نا تو یہ موضوع نہیں ہے، یہ یعنی یہ ایسے گزریں گے، کسی پر ہو سکتا ہے گراں گزر جائیں۔ اب جسٹس صاحب سے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا، وہ یہ اشعار پڑھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں، اشعار پڑھ کے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے میں نے لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد اب ظاہر ہے آزاد کی ایک آن ہے، محکوم کا ایک سال، اس سے سب کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، سب کچھ واضح اور سب کچھ نظر آ رہا ہے ان کے اس بیان سے۔ 2029 میں انہوں نے ظاہر ہے ریٹائر ہونا تھا، لیکن اتنے سال پہلے بالکل ایسے ہی، اور 2024 میں وہ ریٹائر ہوئے، 5 سال غالباً اپنی ریٹائرمنٹ وہ واپس اب تو ظاہر نہیں لے سکتے، 5 سال چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اب جو بھی ہوگا وہ ظاہر ہے کچھ تفصیلات اور کچھ لوگ کہیں گے دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تمام تر چیزیں، لیکن بہرحال اور ایک خبر، ایک تراشا جو کہ ناظرین اس وقت دیکھ بھی سکتے ہوں گے، وہ کہ غالباً جنگ گروپ کا ہے، اور اس میں انہوں نے جس انداز سے اپنی صحافت کو پیش کیا ہے، جس انداز سے انہوں نے اپنی صحافت کو ایک ایسے ہیجان میں کھڑا کر دیا ہے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں۔ جنگ گروپ کا اس طرح سے کرنا اتنا بڑا جو ہے بالکل۔ اب جنگ نیوز نے جو اپنا آج کا اخبار ہے اس میں ہیڈ لائن لگائی کہ بشریٰ بی بی کے سابقہ اور موجودہ شوہر عدالت میں لڑ پڑے، یعنی جو آپ کا اخبار ہے اس کے سب سے بڑی جو ٹاپ ہیڈ لائن ہوتی ہے آپ نے اس میں یہ بڑا بڑا کر کے لکھا ہے، اور پھر اخبار میں مزید لکھا کہ لڑائی میں بشریٰ بی بی بھی کود پڑی، سابق شوہر کو لان تان کرتی رہیں، اور خاور مانیکا بھی جو ہے نا مطلب اپنے سابق شوہر کو بھی لان تان کرتی رہی، اور خاور مانیکا نے کہا کہ عمران نے میرا گھر تباہ کیا ہے۔ دوران جرا بشریٰ بی بی کے وکیل مشتعل ہو گئے اور خاور مانیکا کو دھمکی دی کہ مکہ مار دوں گا، عدالت سے باہر پھینکنے کی بھی دھمکی دی، جس پر جج قدرت اللہ نے انتباہ کیا کہ سختی پر مجبور نہ کریں۔ اس ہیڈ لائن پر احمد نورانی نے تبصرہ کیا کہ پاکستان میں صحافت کا یہ معیار ہے۔ دیکھیے اب ایک تمام تر باتوں کی 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ انہوں نے یہ تمام باتیں بتا دی کہ جو خاور فرید مانیکا صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 سے ناجائز تعلقات تھے اور یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن لا دیں، میں حلف لینے کو بلکہ ہاتھ یعنی قرآن پر رکھنے کو تیار ہوں کہ ہمارے اور بشریٰ بی بی کے ایسے تعلقات نہیں تھے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا اس سماعت کے دوران کہ بشریٰ بی بی کو صرف نکاح والے دن انہوں نے دیکھا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کی اپنی بات ہے جو کہ ان کا ظاہر ہے اس کا ثبوت بھی وہ دیں گے، اس کا جواز بھی وہ دیں گے، اس کے جتنے بھی ایویڈنسز ہوں گے وہی دیں گے، لیکن جنگ گروپ نے یک طرفہ اسٹوری چھاپ دی اور اس میں ایک ایسا تاثر دیا ہے کہ بشریٰ بی بی کے معاملے پر دونوں یعنی سابقہ اور موجودہ شوہر کی لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد بشریٰ بی بی کود پڑی اور اس کے بعد لان تان کرتی رہیں، اور دیکھیے لان تان کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں جو بشریٰ بی بی نے کہا کہ جب طلاق ہوئی تب یہ کہاں تھے، 6 سال تک اور 6 سال کے بعد آئیں، اور اس سے پہلے جب ان کے بیانات ہوتے تھے بشریٰ بی بی صاحبہ کی جب شادی ہوئی تو یہ تو پاک دامن کہا کرتے تھے، یہ تو یہ کہا کرتے تھے بشریٰ بی بی جیسی عورت نہیں ہے کوئی، تو وہی بشریٰ بی بی جب طلاق کے بعد تو، اور یہ معاملات ظاہر ہے جب ان کے سامنے آئے ہوں گے تو یہ آج تھوڑی آئیں گے، ان کو تو بہت وقت لگا ہوگا۔ اسی طرح جیو نیوز کے پروگرام میں جس طرح سے انٹرویو کیا گیا خاور مانیکا صاحب کا اور یہ سب کچھ ہوا، اور اسی طرح حسنین رفیق صاحب نے لکھا کہ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار کی شاہ سرخی دیکھ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رائج صحافت کے معیار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ جو شہ سرخی ہے، جس سرخی کو شہ سرخی انہوں نے بنایا جو کہ بننے کے قابل بھی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی ایک ایسے معاملے کو آپ کی جو آڈینسز ہے، میس آڈینسز ہے، ہم نے جرنلزم میں پڑھا ہے کہ آپ کی صحافت کا معیار آپ کے اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے ذاتی مفادات پر۔ مثال کے طور پر آپ جرنلزم تو کر رہے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی صحافت ہے جس کا یعنی اب کیا مثال دیا جا سکتا ہے، ٹاپ لائن یعنی کہ جو ہیڈ لائن ہوتی ہے، ٹاپ نیوز جو ہیڈ لائن جو آپ اخبار پکڑتے ہیں تو نظر آپ کی سب سے پہلے وہاں جاتی ہے کہ یہ اہم خبر ہے۔ یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں لگنے والے جو اشتہارات ہوتے ہیں ان کی قیمت
کروڑوں میں ہوتی ہے اخبارات میں, اور اگر بہت بڑے اخبارات ہیں, اور یعنی کہ ایک صفحے پر اور اس کے علاوہ پھر اگلا اشتہار, یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہاں آپ نے عام طور پر یہ جب ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب کا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو اشتہارات بھی لگے تھے یہیں پر ہی, تو سب نے دیکھا تھا وہ ایک بدنما دھبا معلوم ہونے والی ایک مثال تھی, وہ بھی سب نے دیکھی جس انداز سے صحافت کی گئی. اور جب آپ صحافت کی بجائے ایک, اب کیا اس کو تو نام بھی نہیں دیا جا سکتا, آپ صحافت کریں لیکن آپ یک طرفہ اسٹوری نہ چھاپیں, گھڑے نہ اسٹوری کو, اسٹوری بتائیں کہ یہ ہوا تھا اور جو سامنے والا ہے اس نے یہ جواب دیا تھا. اب اس کا جواب دیے بغیر اگر کوئی بھی الزام میں آپ پر لگا دوں اور آپ کی میں بات ہی نہ سنوں, اور میرا الزام کوئی چھاپ دے کے دیکھیں ستار صاحب نے یہ الزام لگا دیا اور اس کے بعد جو نمرا صاحبہ خاموش ہو گئیں, کوئی جواب ہی نہیں دیا, تو آپ ان کا جواب بھی جو انہوں نے کہا وہ جواب بھی شامل کریں, اور اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں وہ بھی سامنے لائیں. آپ کو وہ سامنے رکھنے چاہیے. صحافت کا بالکل ایسی ہے, صحافت تو یہ کہتی ہے, صحافت کا تو یہ معیار ہے کہ دو طرفہ اسٹوری, یعنی کہ دوسرے کا بیان, دوسرے کا موقف, اگر یہ تو ہوتا کوئی ایسا بیان جو کہ دوسرے نے نہیں دیا ہوتا, مثال کے طور پر یہ تو عدالت کی سماعت کے دوران آپ کے نمائندے شبیر ڈار صاحب نے جو کور کیا ہے وہ انہوں نے بتائی ہے بات پوری, تو آپ نے ایک یک طرفہ اسٹوری چھاپ کے یہ کہا کہ صاحب یہ دیکھیں بشرا بی بی کے سابقہ اور موجودہ شوہر لڑ پڑے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.